السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، دینی بھائیوں اور اسلامی خواتین، الحمدللہ آج 10 جولائی 2024 بروز چہارشنبہ آن لائن کے اس پروگرام میں سلسلہ سیرت صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے سامنے سلسلہ وار دروس چل رہے ہیں، اس میں کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے الحمدللہ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، ان کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ کی پیدائش سن 608 عیسوی میں ہوتی ہے اور آپ کی وفات سن 667 عیسوی میں ہوتی ہے، اور بعض روایت میں آپ کی وفات سن 676 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پہلے کا نام برہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر کے آپ کا نام جویریہ رکھا۔ برہ کے معنی بدفعلی کے آتے ہیں۔ برہ سے آپ نے نام تبدیل کر کے آپ نے ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا آپ نے یہ نام رکھا۔ 6 شعبان کے مہینے میں 6 ہجری کو، دسمبر کا مہینہ 627 ہجری میں غزوہ مریسی، جسے غزوہ بنو المصطلق بھی کہتے ہیں، یہ غزوہ بنو المصطلق پیش آئی اور وہاں کے بہت سارے قیدیوں میں آپ قیدی بن کر آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آپ آئیں، آپ نے ان کو مکاتبہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت کو ادا کر کے آپ سے نکاح کیا۔ یہ آپ کی مختصر سیرت ہے۔ آئیے آپ کی سیرت کو مفصل ہم جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کا نام اور سلسلہ نسب جویریہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن خزیمہ ہے، اور قبیلہ خزاعہ کے خاندان بنو المصطلق سے آپ کا تعلق تھا۔ حارث بن ابی زرار جویریہ رضی اللہ عنہا کے جو والد تھے، وہ قبیلہ بنو المصطلق کے سردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کرنے کے بعد آپ کا نام زمانے جاہلیت کا براہ نام سے جویریہ آپ نے نام رکھا۔ جویریہ کا جو باپ تھا حارث، اور جویریہ رضی اللہ عنہا کے جو پہلے شوہر تھے مصافع، یہ دونوں اسلام کے دشمن تھے، اور حارث نے مدینے پر حملہ کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر لانے کے لیے قبیلہ بنو المصطلق کو روانہ کیا۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور آ کر نبی کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ خبر بالکل سچی ہے کہ وہ قبیلہ بنو المصطلق والے ہم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر یعنی تصدیق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان کو سن 5 ہجری میں، بعض روایت میں سن 6 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر قبیلہ بنو المصطلق کو آپ روانہ ہو گئے۔ مریسی
جو مدینے سے 9 منزل دور تھا وہاں جا کر آپ نے قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا، صحابہ کو لے کر وہاں جانا، اس بات کی خبر حارث کو ہو گئی اور حارث وہاں سے بھاگ گئے۔ قبیلہ منتشر ہو گیا، بہت سارے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن جو لوگ مریسی کے آبادی لوگ تھے وہ لوگ جم کر وہاں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صف آرائی کی، انہوں نے جنگ کی اور کافی دیر تک وہ لوگ نبی اور صحابہ پر تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح وہ لوگ ہار گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اس حملے میں 9 لوگ ان کے مارے گئے، قبیلہ بنو المصطلق کے 9 لوگ مارے گئے اور 600 افراد قیدی ہو گئے۔ اور اس غزوے میں بہت سارے مال غنیمت ہاتھ آئی، جس میں 2000 اونٹ تھے اور 5000 بکریاں موجود تھیں۔ جو 600 افراد قیدی بن کر مدینہ آئے تھے، ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جنگ کے بعد لونڈی بن کر آئی تھی، تمام غلام اور لونڈیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ جویریہ رضی اللہ عنہا کو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آپ نے دے دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ثابت بن قیس سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں یا آپ تھوڑے پیسے لے کر مجھے آزاد کر دیں، جتنے پیسے کہو گے میں آپ کو وہ پیسے دے دوں گی، لیکن مجھے آپ آزاد کر دیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ 9 اوقیہ سونے دینے پر آپ کو آزادی کا اعلان کر دیا کہ اگر آپ 9 اوقیہ سونا مجھے دو گی تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب یہ 9 اوقیہ سونا جمع کرنے کے لیے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کافی صحابہ سے مانگنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم اس بات پر پسند کرو گی کہ میں تم کو غلامیت سے آزاد کر دوں گا؟ ہاں کیوں نہیں؟ کیا تم اس بات پر راضی رہو گی کہ میں جو آپ کو آزاد کروں گا ان سے 9 اوقیہ سونا دے کر، اس کے عوض میں آپ سے اگر نکاح کرنا چاہوں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بخوشی راضی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ 9 اوقیہ سونا آپ نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت جویریہ کافی شیریں بیاں اور کافی حسین تھی، مجھے یقین تھا جس طرح میرے حسن سے نبی متاثر تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے حسن سے آپ ضرور متاثر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 اوقیہ سونے کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس سے خرید لیا، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے، اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حارث کو جب پتہ چلا کہ میرے قبیلے والے جنگ ہار چکے ہیں اور جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا گیا ہے اور تمام قبیلے والوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا ہے، تو اس وقت حارث دوڑے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نبی، میں قبیلہ بنو المصطلق کا سردار ہوں، میری بیٹی برہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، چنانچہ آپ ان کو لونڈی نہیں بنا سکتے، میری گزارش ہے میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حارث، یہ بات میں جویریہ پر چھوڑ دیتا ہوں،
जैसी उनकी मर्ज़ी। अगर जुवैरिया को आज़ादी पसंद है तो वो आज़ाद है, मैं उनको आज़ाद कर दूंगा, आप उनको लेकर जा सकते हैं। जैसा वो चाहें मैं उनके साथ वो सलूक करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हारिस अपनी बेटी के पास आए और कहने लगे कि ऐ मेरी बेटी, नबी अलैहिस्सलाम से मेरी बात हो चुकी है, वो तुझे आज़ाद करने के लिए तैयार हैं, तो आज़ाद हो जा और इस ग़ुलामी से बरी हो जा और मेरी इज़्ज़त की लाज रख ले। यह सुनकर जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं आज़ादी से ज़्यादा नबी की ग़ुलामी पसंद करूँगी, नबी की मइयत मैं पसंद करूँगी। बाप हैरान हो गए कि ऐ मेरी बेटी, तू आज़ादी पर ग़ुलामी को फ़ौक़ियत देती है, आज़ादी से ज़्यादा ग़ुलामी को तरजीह देती है। वो कहने लगी कि मैंने उनके जैसे अखलाक किसी और में नहीं देखे। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह कर लिया। बाज़ रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर से पहले उनसे निकाह किया, ज़ोहर के फ़ौरन बाद आपने सहाबा इकराम को वलीमे का खाना खिलाया। बाज़ लोग कहते हैं एक ही दिन निकाह एक ही दिन वलीमा, ये दुरुस्त नहीं है। उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के सीरत से हमें ये बात मिलती है कि जिस दिन आपने जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया उसी दिन आपने नमाज के फ़ौरन बाद आपने वलीमा किया। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किए तो जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के तमाम कबीले के लोग, मर्द व ख़वातीन जो ग़ुलाम और लौंडी बनाकर क़ैद कर लिए गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि ये तमाम के तमाम मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं। चुनांचे मेरे ससुराली रिश्तेदार क़ैदी नहीं बन सकते, मैं मेरे तमाम ससुराली रिश्तेदारों को आज़ाद कर देता हूँ। इस तरह आपने सैकड़ों लोगों को आज़ाद कर दिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने जुवैरिया से बढ़कर अपने कबीले के हक़ में मुबारक आपसे बढ़कर किसी और खातून को मैंने नहीं देखा। जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ये वाहिद खातून हैं जो पूरे कबीले की आज़ादी के मुबारक सआदत आप बनी। जब सारे कबीले वालों ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम हमको आज़ाद कर दिए हैं सिर्फ ससुराली रिश्ते की मोहब्बत में, तो बेशुमार लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शीरीन बयान थी। अम्मा आयशा कहती हैं, कानत जुवैरियतु इम्रातन हुलवतन मुलाहतन ला यराहा अहदुन इल्ला अखज़त बिनफ्सिही। जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा काफ़ी शीरीन और मुअतदिल मिजाज खातून थी। उनको किसी गैर मुहरिम ने नहीं देखा सिवाय मुहरिमों के, यानी बहुत ही ज़्यादा बापर्दा खातून थी। असदुल गाबा के अंदर सीरत की किताब में ये बात मौजूद है। और आप रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत सारी अहादीस भी मरवी हैं। आपसे जो रिवायत करने वाले रावी हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उबैदा बिन अस्सबाख रज़ियल्लाहु अन्हु, तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु, कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और इब्न मुस्तलख रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन शद्दाद बिन अलहाद रज़ियल्लाहु अन्हु और कुरैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इतने सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से हदीसें नकल किए। आप बड़ी इबादत गुजार थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान से आए तो आप इबादत में मशगूल थी। काफ़ी देर के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम वापस मकान गए तो देखा आप इबादत ही में मशगूल थी। एक मरतबा, ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है, एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते हैं और सवाल करते हैं तो जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आज मैं रोज़े से हूँ, और वो दिन जुमा का दिन था। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या कल जुमेरात आपने रोज़ा रखा था? तो वो कहने लगी कि नहीं। क्या आइंदा हफ्ता आप रोज़ा रखने वाली हो? वो कहने लगी कि नहीं। तब नबी ने उनको मना कर दिया कि तुम इफ्तार कर लो, नफिल रोज़ा सिर्फ जुमा का नहीं रख सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अय्याम बैस के रोज़े रखा करते थे।
چاند کی 13, 14, 15 تاریخ. اگر جمعہ ایام بیس کے 3 دنوں میں درمیان میں آتا ہو تو رکھ سکتے ہیں، لیکن خصوصیت سے نفل روزہ جمعہ کا نہیں رکھنا چاہیے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا 70 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں 56 ہجری میں جنوری یا فروری مطابق جنوری کے مہینے یا فروری کے مہینے میں سن 670 پر 6 عیسوی کو جویریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا مدینے میں. اس وقت مدینے کے گورنر مروان بن حکم نے ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائے اور آپ کو بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا. آپ کی روایت کردہ احادیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں. یہ تھی ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا کی سیرت. ہم کو امہات المؤمنین کی سیرت سے عبرت حاصل کر کے ایمانی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.